میں ایک سوال پوچھوں گا اپنے آپ سے، اپنے اوپر رکھ کے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آپ سے پوچھو اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے؟ جو نہیں ہے صحیح اسے صحیح کرو، جو صحیح ہے اس کو مضبوط کرو۔ اللہ کا بندہ سچا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، سچائی کا ہے۔ اللہ کا بندہ مکاری کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کا بندہ بندگی کرتا ہے، مکاریاں نہیں کرتا۔ اللہ کا بندہ اپنے لیے زندگی گزارتا ہے، اپنے مولا کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو مولا کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، کھائے گا، پیے گا، کاروبار کرے گا، جاب کرے گا، نہیں کرے گا، سب کرے گا، بندگی کے لیے کرے گا، سب میں بندگی کرے گا۔ جس دن یہ چیزیں تھوڑی سی اللہ کی بندگی سے دور کریں گی، سب کو چھوڑے گا۔ پہلا کام یہ ہو گیا، اللہ کی بندگی کرو۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں ہم کو ایک بات سکھائی، بندے خدا بنو۔ یہ ایک جملہ اتنا بھاری جملہ ہے، آپ ذرا تصور کریں، ہم لوگ جب اللہ کے نبی کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں تشہد کے اندر، تو ہم پہلے کیا کہتے ہیں؟ عبدہ ورسولہ۔ جہاں اللہ نے اپنے نبی کے اعلیٰ ترین فضائل کو بیان کیا ہے، وہاں یہ کہا یہ ہمارا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کی جب معجزے کو بیان کیا تو کہا خدا وہ سبحان اس خدا کی جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، نہیں کہا اپنے نبی کو سیر کرائی، بندے کو سیر کرائی۔ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے تم بھی بندے بن جاؤ، تمہیں بھی سب کچھ مل جائے، تم بھی بندے بن۔ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، عبدی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا۔ یہ حدیث قدسی سب کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس بھی، ہمارے پاس بھی، سب کے پاس ہے۔ اور یہاں سے وہ صالحین کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، اگر کسی نے دونوں کو ملانا ہے تو یہاں پہ سمجھ پائے گا۔ اللہ کی بندگی صالح بنانے کی طرف جانے کی، اور صالحین کے پاس کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ایک کام اللہ کی بندگی کرو، ہر کام میں اللہ کی بندگی کرو۔ اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتے رہو، اللہ کے بندے کو ایسے ہونا چاہیے، آپ کو اور میرا کیریکٹر صحیح ہونا شروع ہو جائے، ہماری زندگی کے کام آسان ہو جائیں۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے مولانا ہم مثلا خود نہیں گئے، ہم نجف نہیں گئے، ہم کیا کریں؟ تو بھائی اللہ کا دین اگر اتنا مشکل ہوتا نا کہ پہلے فلسفی بننا ہوگا پھر جنت میں جائیں گے، تو یہاں کسی نے نہیں جانا تھا جنت۔ اللہ کا دین بہت آسان ہے۔ اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتے رہو، مجھے بندہ ہونے کے ناطے یہ کرنا چاہیے۔ جب بھی کچھ دیکھ رہے ہو ٹی وی پر ادھر ادھر، اپنے آپ سے پوچھو بندے خدا کو یہ کرنا چاہیے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ایک عجیب سی بات، ابھی ریکارڈ بھی ہو رہا ہے لیکن بہرحال اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو آپ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، یہ جو الٹے سیدھے منظر آپ کو دیکھنے ملتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ سوال صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال تو صحیح ہے، صحیح ہے، سوال تھوڑا سا انوکھا سا ہے لیکن سوال تو صحیح ہے۔ تو اس نے کہا بھائی آپ یہ ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں ہر طرف دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، یہ جو آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں نے اس کو جواب میں یہ کہا، اللہ مجھے اس پہ عمل کی شہادت دے دے انشاءاللہ، میں نے اس سے کہا میں اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا رہتا ہوں، کیا خدا نے مجھے اس کے لیے خلق کیا؟ اس کے لیے خلق کیا؟ اس کے لیے خلق کیا کہ میں جانوروں کی طرح لذتیں لیتا پھروں گا؟ اس کے لیے خلق کیا؟ کس کے لیے خلق کیا؟ بندگی کے لیے خلق کیا، نہ بغاوت کے لیے۔ اس نے بندگی کے لیے خلق کیا۔ ہم بغاوتوں میں جائیں اگر ہم غلط حرکتیں کریں، بغاوت میں کس کی بھلائی ہے؟ آپ اور میں اپنی زندگی میں پوری کوشش کرنے اللہ کے سامنے یہ ثابت کرتے ہیں خدا تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ اچھا کسی چیز پہ اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اچھا کام کر لے، انسان کہتا ہے آج میں نے بڑا کام کر لیا، بھائی جو غلطیاں کی ہوئی ہیں وہ بہت ہیں میرے بٹنے کے لیے۔ زندگی میں تین اصلی کام، نمبر 1 اللہ کی بندگی کرو، بغاوت نہیں کرو، بندگی کرو۔ نمبر 2 اللہ کے بندوں کے کام کرو۔ بہت ساری عبادتیں وزن میں ہلکی پڑ جائیں گی اللہ کے بندوں کے کام آنے کے مقابلے میں، وہ بہت کام آئے۔ تیسری بات کیا ہے؟ یہ 2 باتیں تو سب نے کرنی ہے۔ تیسری بات ہے کچھ کو توفیق ملے گی، کچھ کو توفیق نہیں ملے گی، اللہ کا دین بندوں تک پہنچاؤ۔ یہ ایک اسپیشل چینل ہے۔ اچھا اس کے لیے مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کوئی یہ کہ بھائی ہم قم نہیں گئے، ہم نجف نہیں گئے، ہم کہاں سے دین پہنچائیں گے؟ ایک روایت سیکھنا مشکل ہے۔ ایک بندے خدا مجھے معلوم ہے، انہوں نے ایک راستہ مجھے بتایا کہ نہیں مولانا میں تو مولوی نہیں ہوں نا، میں بھی آپ کی طرح دین لوگوں کو سکھاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا بھی نہیں پتا کہ ہم سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے، تم کیسے سکھاتے ہو؟ کہنے کا میں یہ کرتا ہوں کہ ہر ویکینڈ پر، پریکٹیکل بات، ہر ویکینڈ پر میں نہج البلاغہ میں سے کچھ کلمات قصار پڑھتا ہوں، 5 6 7 8 10 جتنے بھی، پھر جس کا میرے دل پہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ میں ایک کاغذ پہ لکھ لیتا ہوں۔ پھر پورے ہفتے جہاں کہیں دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان کسی جگہ بیٹھتا ہوں، 5-10 منٹ بات ہوتی ہے، ان سے پوچھتا ہوں اگر اجازت دو تو ایک حدیث سنا دوں۔ کہنے لگا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں سنا، اب چاہے وہ تکلفاً ہی کہتے ہوں لیکن کہتے ہیں۔ کہنے لگا مجھے یاد نہیں کہ مثلاً کسی نے کہا مت سناؤ، سب کہتے ہیں میں سناؤں۔ کہنے لگا وہ میں جیب سے کاغذ نکالتا ہوں، پڑھی ہوئی حدیث سنا، تو مولانا میں دین پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں؟ میں کہا تم ان لوگوں تک پہنچا رہے ہو جن کو میں نہیں پہنچا سکتا۔ صاف بات یہ ہے
آپ یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، کیا مشکل ہے؟ اگر کوئی اس راستے پہ چلے گا تو کیا کرے گا خدا؟ اور توفیق دے گا۔ اب 2 آدمیوں تک حدیث پہنچاؤ گے نا، خدا ایک موقع دے گا 50 تک پہنچاؤ، پھر اگر اس کو بھی گزار دیا خدا موقع دے گا 5000 تک پہنچاؤ۔ امتحان بھی ہوں گے، سختیاں بھی آئیں گی، اگر آپ سب جھیلتے چلے گئے خدا توفیق بڑھاتا چلے گا۔ خدا نے دینے والے بندے بنانے یا کنجوس بندے بنانے؟ دینے والے بنانے۔ اور خدا پیسہ دینے کو کم شمار کرتا ہے، ہدایت دینے کو زیادہ شمار کرتا ہے۔ اب اس چینل میں آؤ، اس چینل میں بھی آؤ، پیسے دینے والوں میں بھی آ جاؤ، دونوں طرف سے آؤ۔ نہیں معلوم قیامت کے دن ہماری کون سی چیز قبول ہو جائے گی۔ بس اذان محترم 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1 اللہ کے بندے بنو، نمبر 2 اللہ کے بندوں کے کام آؤ، نمبر 3 اللہ کا دین بندوں تک پہنچاؤ۔ اچھا، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہر روز صبح کسی طرح امام کو یاد کریں، دعائے عہد پڑھیں، زیارت یاسین پڑھیں، امام کے لیے ایک درود پڑھیں، کچھ بھی کریں۔ اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں آج میں اپنے امام کی خدمت کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ہر روز کریں یہ کام، اپنے امام کی خدمت کے لیے آج کیا کر سکتا ہوں، روزانہ کی ہدف بناؤ، آج مجھے یہ کرنا ہے امام کے لیے۔ خدا توفیق بڑھانا شروع کر دے گا، آہستہ آہستہ دیکھو کہ معاملہ پھیل رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عارف تھے نجف میں، وہ تشریف فرما تھے، وہ بہت زیادہ اصرار کرتے تھے نماز اچھی طریقے سے پڑھنی چاہیے لوگوں کو۔ لوگ تیزی سے نمازیں پڑھتے ہیں نا، جس کو ہم لوگ عرف میں کیا کہتے ہیں، ٹکریں مارتے ہیں۔ تو وہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ نمازیں اچھی نہیں پڑھتے، یہ آتے ہیں بس یوں 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 کرے اور چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بہت ان کو غصہ آتا تھا اس بات کے اوپر، اگر کسی کو دیکھتے تھے کہ نماز وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا۔ تو وہ ایک دن کھڑے تھے، وضو کر رہے تھے مسجد میں، ایک آدمی آیا، وہ بھی آیا، تیزی سے اس نے وضو کیا، گیا اور ابھی یہ وضو ختم کر کے اٹھتے تھے وہ نماز ختم پڑھ گیا۔ ابھی وضو کرنا شروع کیا تھا، آیا تیزی سے وضو کیا، جلدی سے نماز پڑھی، ابھی انہوں نے وضو ختم کیا تھا وہ نماز پڑھ کے واپس پڑا۔ وہ جاننے لگا، انہوں نے کہا ادھر آؤ، آیا، کہا یہ کیا کیا تم؟ اب اسے پتا تھا یہ ڈانٹیں گا، اس کو بھی پتا تھا، تو اس نے کہا کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا نہیں کچھ تو کیا ہے یہاں پہ، یہ کیا کیا، وضو کر کے تم نے کیا کیا؟ کہنے کا کچھ نہیں کیا۔ کہا نماز نہیں پڑھی کیا؟ کہنے کا نہیں، کہنے کا نہیں نماز۔ تو کہا تم میں نے دیکھا ہے تم نے رکوع کیا تھا، سجدہ کیا تھا، تم نے نماز پڑھی تھی، کیسی نماز پڑھی؟ کہنے لگا نہیں میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کہا اگر تم نماز نہیں پڑھی تو یہ کیا کیا تھا؟ کہنے لگا یہ میں صرف خدا سے یہ کہنے آیا تھا کہ خدایا میں اچھا بندہ نہیں ہوں لیکن تیرا باغی بھی نہیں۔ کہنے لگا میں خدا سے بس یہ کہنے آیا تھا، اچھا نہیں ہوں میں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی نماز نہیں پڑھی، لیکن میں خدا سے یہ کہوں گا خدا میں تیرا اچھا بندہ نہیں ہوں، لیکن میں نے یہ کیا ہے تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ دیکھ میں باغی بھی نہیں ہوں، باغی بھی نہیں۔ آدمی اتنا کر لے بغاوت نہ کرے، بغاوت نہیں کرے، چلو ثواب کے ڈھیر نہیں لگائے، فلاں کام نہیں کیا، ہم نے نہیں معلوم جو کیا وہ کیسا کیا ہے، اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، اس میں ہماری نفس پرستیاں بھی شامل ہوتی ہیں، فائدے بھی شامل ہوتے ہیں، اس پتہ نہیں کیا کچھ شامل ہوتا ہے۔ ایک کام کرے، بغاوت نہ کرے، جس کا پتہ ہے کہ خدا پسند نہیں کرتا وہ نہ کرے۔ 4 نمازوں میں سے 2 پڑھ لو، مثلا واجب تو پڑھنی ہے نا، 4 مستحب پڑھتا ہے، 2 مستحب پڑھو، گناہ نہیں کرو، بغاوت نہیں کرو۔